سب سے پہلے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ملک میں یہ ملک آئین کے تحت چلنا ہے, قانون کے تحت چلنا ہے؟ ایک منٹ جی. یا یہ ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک ہے, جنگل کا قانون ہے؟ یہ ملک اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو آئین نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے, آئین نے اس کو ریسپانسبلٹی دی ہوئی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئین سے ماروا, یہ جو آرڈر دے رہے ہیں, اور جو آرڈر دے رہے ہیں وہ کس قانون کے تحت دے رہے ہیں, اور جو آرڈر اوبے کر رہے ہیں وہ کس قانون کے تحت اس آرڈر کو اوبے کر رہے ہیں؟ اس ملک کو انہوں نے بنانا ریپبلک تو بنایا, ابھی اس کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ابھی ملک میں اس طرح ماحول دیکھو, ہم تو اس وقت جو پیشنس دکھا رہے ہیں وہ اپنے لیڈر عمران خان کی وجہ سے, کہ انہوں نے کیٹیگریکلی کہا ہے, جو کیٹیگریکلی ہمیں کہا ہے کہ آپ نے این او سی کے علاوہ جلسہ نہیں کرنا. ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا, ہمارے تو لوگ کے پی کے تقریباً موبلائز ہو چکے ہیں, وہ تو ہم لے کے آتے تو یہ تو کوئی اس کو روکنے والے نہ ہوتا. ہم صرف اپنی لیڈر کی انسٹرکشن کو فالو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ جب جلسہ کریں گے تو این او سی, تاکہ وہ کوئی ایسا سچویشن نہ پیدا ہو. لوگ نکل چکے ہیں, لوگ راستوں میں ہیں. ہم نے صرف اور صرف اپنے لیڈر, دیکھو ہم یقین رکھتے ہیں قانون اور آئین پہ, ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس کو ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ. یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک کس طرح چلے گا, نہیں چلے گا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ لمٹس آپ کراس کر رہے ہیں. ہم نے ابھی پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس کیا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے, اور ہم اپنی لیڈر بانی چیئرمین سے بھی مشورہ لیں گے کہ اگر اس دفعہ انہوں نے این او سی بھی نہ دی تو پھر ہم پرواہ نہیں کریں گے. اگر یہ قانون کو نہیں مانتے, اگر یہ آئین کو نہیں مانتے, اور یہ بندوق کے زور پہ اور اپنی ہر درمی کے زور پر جو ہے نا سب ملک چلاتے ہیں, نہیں چلائیں گے. میں یہ کہتا ہوں دیکھو ہم اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے, تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹر میں کام کریں, عدلیہ آزاد ہو, فوج جو ہے نا اپنے پیرامیٹر میں کام کرے, اور پارلیمنٹ کے اپنا جو جورسڈکشن ہے اس میں کام کرے. یہ تب چلے گا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے آئی ایم ایف کا بجٹ پاس کیا. یہ بجٹ کسی طور پر اس عوام کی نمائندگی نہیں کرتی. یہ جو ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں یہ کسی طور پر منظور نہیں ہے. جو انہوں نے بجلی کی قیمتیں میں جتنا اضافہ کیا ہے اس کو ہم کسی صورت میں نہیں مانتے. اور جو انہوں نے مزید جو ایک مختلف جو سیلری کلاس پہ جو ٹیکس لگایا ہے ناقابل قبول ہے. ہم صرف اپنے عوام سے ایک بالکل آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اپنے ورکر بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم ڈٹے ہوئے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں, نہ ڈرے ہیں نہ پیچھے ہٹے ہیں, ہم لڑیں گے قانون اور آئین کے بیچ. ہمارے لیڈر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جدوجہد کرنی ہے. مجھے صرف بتایا کہ ایک جو جیل میں گئے, جو ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے, جو کہ پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے, جو سینئر لیڈرز ہیں, ان کو آپ ملاقات نہ کرنے دیں. بھائی کس قانون کے تحت؟ آپ کی تو جیل کے اپنے مینول بھی ہے, اس میں بھی ایک پروسیجرز ہے. میں صرف آج ہمارے دیگر ساتھی بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ایم این ایز بھی ہیں, میں بالکل یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں, بھائی ڈرنے مرنے کی بات نہیں ہے. ہم کسی طور پر کسی سے ڈری نہیں ہیں. ہم اپنا آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے. میں صرف پیپل پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی جو نا ڈبل سٹینڈرڈ ختم کرے. ایک طرف تو آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ بجٹ پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, اپنے آپ کو اچھا بھی بناتے ہیں, پھر بجٹ کو ووٹ بھی دیتے ہیں. آپ جو ہے نا ایک طرف کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کرتے ہو, اور اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو بنیادی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ کوئی وہ بات نہیں کرتی. یعنی جو ہمارے سوشل ورکر, جو ہمارے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں, رضوان جو ہمارا میڈیا کو ڈیل کرتا ہے, یہ جو ہمارے اظہر مشوانی ہے, یہ جو گل صاحب کا بھائی ہے, یا جو بھی ہے, یہ کس قانون کی تھا؟ یہ سارے غیر قانونی ہے, اس کو نہیں مانتی, اس کے خلاف ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد.
میں سینئر قیادت نے گفتگو کر لی ہے. آج پورا پاکستان تیار تھا اور اب بھی تیار ہے. خیبر پختونخوا میں ایک تاریخی موبلائزیشن ہو چکی ہے. لوگ اٹک کی طرف رواں دواں ہیں. ساؤتھ پنجاب کا ہمارا صدر اون عباس بپی روڈ پہ بیٹھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے 8 فروری کا دن ہے, پورا ساؤتھ پنجاب نکل آیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے آزاد جموں کشمیر کے حقیقی وزیر اعظم, جن کو عمران خان نے بنایا تھا, نیازی صاحب, قیوم نیازی صاحب موجود ہیں. کشمیر تیار ہے. گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ جو کہ حقیقی وزیر اعلیٰ ہیں, خالد خورشید خان, انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان بھی تیار ہے. تو آپ پشاور کی, مردان کی, سوابی کی, مانسیر ہزارے کی کیا بات کرتے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, کشمیر سے لوگ آ رہے ہیں, ٹرائبل بیلٹ سے لوگ آ رہے ہیں. اقبال افریدی کھڑے ہیں, ٹرائبل بیلٹ کے نمائندے ہمارے سپوت ہیں, ہمارے تمام لیڈرشپ پیچھے موجود ہے. ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتے. آج یہ بات ثابت ہو گئی. آج ہم نے قانون کو مانا, ہم نے 9 مئی کو بھی مانا تھا. آج یہ ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کو قانون کی دھجیاں بکھیرنے والے کون تھے. میں یہ بھی بات رکھنا چاہتا ہوں سامنے, جتنا جناح ہاؤس ہمارے لیے قابل احترام ہے, اتنا ہی کسی ادنا ورکر کا گھر, اس کی ماں بہن بھی اتنی ہی قابل احترام ہے جتنی قائد اعظم کی تصویر قابل احترام ہے. کس طرح پنجاب میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, اور جس شخص کے نیچے ذل شاہ جیسے معصوم بچے شہید ہوئے, جس کے نیچے ہماری ہم سب کی ماں ریحانہ ڈار کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا, اس کو آپ نے یہاں وزیر داخلہ بنایا. میں اپنی لیگل ٹیم سے, شعیب بھائی بیٹھے میں, میں درخواست کروں گا, اس دن میں, عمر ایوب بھائی, اسد قیصر صاحب, مستی خیل صاحب, ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے. میں استدعا کروں گا کہ جب آپ کنٹمپٹ پروسیڈنگ کریں تو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب, ہم پھر بھی لفظ صاحب یوز کر رہے ہیں, ہمیں بتایا گیا ہے احترام, لیکن اس میں آپ انٹیریئر منسٹر کو بھی پارٹی بنائیے, کیونکہ اس کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے. آج جلسہ ہونا تھا, اس جلسے سے پہلے کل مانسیرا نے ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں. وہ جلسہ صرف مانسیرا کا تھا. عمر ایوب صاحب, سواتی صاحب, آپ کو مبارک ہو. کل ہزارے نے دکھا دیا اپنا اصل چہرہ, صرف ایک جھلک دکھائی ہے. مانسیرا نے جو جھلک دکھائی, اس کی چمک اور اس کی گھن گرج آج پرائم منسٹر ہاؤس میں اور ان کے ہینڈلرز کے دفاتر میں سنی گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ جلسہ ہمیں مجبوراً عارضی طور پہ کچھ دنوں کے لیے مؤخر کرنا پڑا ہے. ہم قانون اور آئین کو ماننے والے لوگ ہیں. آج جلسہ گاہ میں نے عمران خان کا وہ پیغام سنانا تھا, جس لیے میں نے یہ گفتگو کرنے کی جسارت کی اپنے سینئرز کی اجازت سے, کہ عمران خان صاحب سے میں نے 3 دن پہلے پوچھا. کل میں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب, ہزارہ آپ کا ہزارہ ہے, عمر ایوب صاحب ہزارہ خان پہ فدا ہے, آپ نے ہزارہ کو کیا میسج دینا ہے؟ تو ہزارہ کا میسج کل ہم نے مانسیرا کو دیا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے, اور یہ بھی کل عمران خان نے کہا کہ پاکستانیوں کو کہہ دو, علی محمد اور ہمارے اور جو دوست تھے جو کھڑے تھے وہاں, وہ کلابی تھے, کہ آپ پاکستانیوں کو کہہ دو کہ ہم وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکیں گے. اور آج کے جلسے کے حوالے سے اسپیشل میسج تھا عمران خان کا. میں نے پوچھا, خان صاحب پاکستانیوں کو جلسہ گاہ میں اسلام آباد میں کیا کہوں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب نے ایک لفظ ادا کیا. خان صاحب نے کہا پاکستانیوں کو کہہ دو آزادی. آج کا جلسہ آزادی کے نام پہ تھا, حقیقی آزادی. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سب کو کہو کہ میری موومنٹ رول آف لا کی ہے, طاقتور کو قانون کو کے نیچے لانے کی. اور کل ہم سب کے لیے بہت ایک افسردگی کا دن تھا جب قوم کے سب سے بڑے لیڈر نے یہ کہا کہ اگر آئین کے مطابق میری جماعت سے یہ جو زیادتیاں یہ لوگ کر رہے ہیں, آئین کے مطابق یہ میں ڈیل نہیں کرتے, ہمارے اسیران کی رہائی نہیں ہوتی, یہ ظلم بند نہیں ہوتا, ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا, آئین کی حکمرانی کے لیے پھر میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا. اور یہ بھی کہا کہ جب میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا اپنے وکلاء اور سیاسی قیادت سے مشورے کے بعد, تو پھر پاکستان کے ہر گلی گلی, کریا کریا, دکان دکان, شہر شہر, کھیت اور کھلیان,
پھر پرامن احتجاج ہوگا, بھوک ہڑتال ہوگی, پروٹیسٹ ہوگا, اس تک ملک کو لے کے نہ جائیں, ملک کو آئین کے مطابق لے کے چلیں, پاکستان کو آئین کے مطابق چلائیں. احتجاج کرنا, جلسہ کرنا جمہوریت کا حسن ہے. میں آخر میں صرف یہ کہوں گا, ابھی تو خان نہیں نکلا, ابھی تو خان کے صرف کارکن نکلے ہیں, جلسہ گاہ تو ابھی بھرا نہیں تھا, آپ کے اوسان خطا ہو گئے. اس لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ ڈر گئے جے, بھاگ گئے جے, نس گئے جے. ایک جلسے سے آپ کے اوسان خطا ہیں, جب امت مسلمہ کا لیڈر نکلے گا پھر آپ کس طرف بھاگیں گے. بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعظم عمران خان. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح یہ مطلع ہے ان کی قانونی ٹیم بہتر کام کر رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, کیا آپ اپنی سیاسی تمری سے مطمئن ہیں کہ جو عمران خان کی رہائی کے لیے کی جا رہی ہے؟ اور سیکنڈ چیز, ایز اے پارلیمنٹیرین آپ لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے باہر کیمپ لگانے کی اجازت مانگی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پر پارلیمنٹ کی حدود کے اندر بیٹھنے سے روکا جائے گا یا پولیس آپ کو گرفتار کرے گی جو آپ لوگوں نے اجازت مانگی؟ اور تھرڈ چیز کہ کیا عمران خان جب وہ بھوک ہڑتال کریں گے تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بھوک ہڑتال پہ جائے گی؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, سب سے پہلے بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ گرفتاری کے لیے آپ تیار ہیں. سب سے پہلی بات سارے ساتھی سن لے, جس وقت ہم لوگ مارچ پہ آتے ہیں, چاہے وہ 25 مئی ہو یا پھر آپ کا یہ تھا 18 مارچ تھا یہاں پہ ابھی علی محمد خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں, ہم لوگ جب نکلتے ہیں یقین جانیں ہمارے سروں پہ کفن باندھا ہوتا ہے. جس وقت ٹیئر گیس شیلنگ ڈائریکٹلی آ رہی ہوتی ہے اور گولے وہاں پہ سیدھا مار رہے ہوتے ہیں, ربر بلیٹس, جس وقت ڈنڈے برس رہے ہوتے ہیں وہ کوئی پیار محبت کے نہیں ہوتے ہیں, ان کے پاس آرڈرز ہوتے ہیں کہ انسان کو ختم کر دو. وہ ہم لوگ سہتے ہیں, ہم نے سہے ہیں. کس کے لیے؟ جمہوریت کے لیے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے, اور کرتے رہیں گے. جان ہے تو انشاءاللہ تعالی اس ملک پاکستان کے لیے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. دوسرا کویشچن انہوں نے پارلیمنٹ کا پوچھا. پارلیمنٹ میں میرے پارلیمنٹیرین ساتھی موجود ہیں, نیو ٹائمر, فرسٹ کمرز بھی موجود ہیں. یہاں پہ ان کی پرفارمنس میں اپنے ساتھیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. جو اس پارلیمنٹ میں ہمارے ینگ ایم این ایز اور ہماری ٹیم, ہماری جو ایکسپیرینسڈ ایم این ایز کی جو پرفارمنس ہے, گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ رکھا, گورنمنٹ کو ہلنے نہیں دیا, گورنمنٹ کا بجٹ فیل پروف کیا, اور گورنمنٹ کے اپنے اراکین نے اپنے بجٹ کو انہوں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کر پائے. ان کے بڑے بڑے لوگ تھے, وہ بجٹ پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اقتصادی دہشت گردی کا بجٹ تھا, یہ ایک ڈرون اٹیک تھا پاکستان کی عوام کے خلاف, اور یہ ہم نے پروف کیا وہاں پہ. اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مؤثر انداز سے پارلیمنٹ اندر بھی کام کر رہے ہیں اور باہر بھی. بھوک ہڑتال کا جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا, بھوک ہڑتال تو چھوٹی چیز ہے میرے بھائی, جان بھی حاضر ہے.